رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام، اور بالخصوص آج کے اس دن کی مناسبت سے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ قدر کی آج تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کرنے کی، سننے کی، سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے، قرآن کریم کی برکات و انوار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے۔ حضور یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے۔ 24 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ زیادہ تر قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ کچھ روایات سے یہ ملتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہی قول زیادہ ہے، اکثریت یہی ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کو بے شمار لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی۔ رسول پاک کو خالق کائنات نے آپ کی شایان شان معجزات بھی عطا فرمائے۔ پتھروں کو کلمہ پڑھوانا، اشارہ فرما کر پتھروں کو بلا لینا، درختوں کو سلام پیٹ کر قدموں میں بلا لینا، یہ سارے سرکار کے معجزات ہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی شان کے مطابق آپ کو ایک معجزہ قرآن بھی عطا فرمایا۔ جیسے آپ شان والے تھے، جیسے آپ مقام والے تھے، تو اللہ نے قرآن بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، اسی میں تورات بھی ہے، اسی میں انجیل بھی ہے، اسی میں زبور بھی ہے، اسی میں صحف ابراہیم بھی ہے، صحف موسیٰ بھی ہے، صحف آدم بھی ہے، صحف ادریس بھی ہے، صحف نوح بھی ہے، اسی میں ساری کتابیں ہیں، کیونکہ اس کتاب کو خود خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ تمام کتابوں کی اصل کتاب ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ جس قرآن کو خالق کائنات نے یہ جامعیت بخشی، تو جس پر یہ قرآن نازل کیا اس کو کیسی شان عطا کی، کیسا مقام اس کو عطا کیا۔ باقی سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اپنے وقت میں پیغام حق سناتے رہے، اپنے وقت پر واپس تشریف لے گئے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے، وقت کے لیے، اور اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، نبیوں کے نبی کو خالق کائنات نے پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، پورے عالمین کے لیے نبی بنا کر، سب کے لیے رسول بنا کر۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی امت کے لیے نبی ہوتا تھا۔ ہمارے کریم آقا امت کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہر نبی، تیسرا جملہ سنیں، ہر نبی
اعلان نبوت کے بعد ہی قوم کے لیے نبی ہوتا تھا، اور ہمارے نبی نبیوں سے بھی پہلے نبی ہیں۔ اور آپ نے یہ خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت کی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ آدم پانی اور مٹی کے درمیان مراحل طے فرما رہے تھے، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا۔ سب کی نبوت ختم ہو گئی، آپ نبی ہیں، اور قیامت کے روز تک رسول پاک نبی ہیں، اور قیامت کے روز ہی رسول پاک کی نبوت، رسول پاک کی رسالت، رسول پاک کی شفاعت، رسول پاک کی شان کریمی کی جلوے ہی جلوے ہو، حسن ہی حسن ہوگا، کمال ہی کمال ہوگا، ہر طرف یہی بات ہوگی، کیا شان ہے محمد مصطفیٰ، کیا مقام ہے محمد مصطفیٰ، کیا عزت ہے محمد مصطفیٰ۔ اس کی خالق کائنات نے آپ کو قرآن بھی آپ کی شان کے مطابق، قرآن افضل ترین کتاب ہے، قرآن جامع ترین کتاب ہے، قرآن کریم ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور یہ تمام چیزیں رسول پاک کی ذات میں موجود ہیں۔ سرکار رحمت بھی ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، اور سرکار توجہ کرنا، میں نے کہا کہ قرآن شفا ہے، رسول پاک قرآن شفا ہے، رسول پاک کا وجود اتنا شفا ہے، اتنا شفا ہے، سرکار کی نالین لگی، اللہ کریم نے اس مدینے کی مٹی کو شفا بنا دیا، سرکار دو عالم کا اشارہ ہوا تو اللہ نے اس مٹی کو شفا بنا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے ہوا لگی، ہوا زمین کو لگی، اور زمین کی مٹی کو اللہ نے شفا بنا دیا۔ کریم آقا چلے، اللہ نے گلیوں کو، شہر کو اتنا مقدس فرما دیا، اس بے نیاز نے قسم اٹھائی اس شرط پر کہ آپ اس میں موجود ہیں، اور پھر کریم آقا ایک گھر سے، ایک دروازے سے، ایک بیت سے نکل کر مصلی تک، مصلی سے منبر تک نماز پڑھتے رہے، بیٹھتے رہے، آپ وقتاً فوقتاً اس جگہ پہ اس جگہ پہ آپ کا وجود لگتا رہا۔ اللہ نے اس خطے کو، اس جگہ کو، اس مسجد کے ٹکڑے کو جنت کا باغیچہ بنا۔ پھر تو آپ کو قرآن ہی ملنا چاہیے، آپ کی شان کے مطابق قرآن ہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں آخری کتاب قرآن، آخری نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہے قرآن۔ جملہ غور سے سماعت فرمائیں، واقعات کا ٹائم نہیں، قرآن بے مثل ہے، جس کی قلب اطہار پر نازل ہوا۔ یہ میرا پسندیدہ جملہ ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن پر دشمن نے اعتراض کیا ہے، ان کے اعتراض کرنے سے قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ان کے اعتراض کرنے سے قرآن میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اعتراض تو کیا نا، انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا ہے، لیکن رسول پاک کے کردار پر اعتراض نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بے مثل کلام اور رسول پاک کی ذات کو بے مثل نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی پاک ہے، رسول پاک کا وجود اطہار بھی پاک ہے، پاک ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ جملے پر غور نہیں کر رہے۔ قرآن پاک تھا، اللہ کا نبی پاک تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ہے، اللہ کا نبی پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بے شمار ناتعداد نعمتیں عطا فرمائی، خصوصیات عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، اور پھر اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو قرآن عطا کیا، اس قرآن میں اللہ کریم نے ایک اعلان فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے قرآن بھی اس رات کو بھیجا ہے جس رات کو ہم نے لیلۃ القدر رات بنا۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، خود ہی سوال کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر سوال کے بعد خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات کا نام ہے، جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، جس رات میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے، تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ قدر و منزلت والی رات ہے جس میں قدر و منزلت والا قرآن نازل ہو رہا ہے، جو قدر و منزلت والی ہستی پر نازل ہو رہا ہے، جو قدر و منزلت والی ہستی لے کر آ رہی ہے، اور جو قدر و منزلت والی ہستی بھیج رہی ہے، جو بھیجنے والا ہے، جو لے کے آنے والا ہے، اور جو لے کے آ رہا ہے، جو چیز لے کے آ رہا ہے، جو کلام لے کے آ رہا ہے، اور پھر اندازہ لگاؤ کہ جس ہستی پر نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں پر دوبارہ آپ کی توجہ چاہوں گا، لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف میں ہوگی۔ ویسے تو انسان کو کسی بھی رات میں اس ذات پر یقین کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ سے خیرات مانگتے ہوئے اللہ فضل فرما دے، اپنے حسن کا جلوہ کرا دے، تو اس کے لیے تو لیلۃ القدر کی رات ہی ہوتی، کوئی رات نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ گناہوں کو بخش دے، تو وہ دن تو انسان کے لیے جمعہ کا دن ہی ہو گیا، عید کا دن ہی ہو گیا، بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان شریف میں ہی نازل کیا، یہ پکی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی رمضان شریف میں ہی ہے، لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف میں ہے۔ لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کے متعلق شب برات کی رات کو کہا جاتا ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک رات سے مراد کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، شب برات 15 کی رات، یا یہ رمضان شریف کی رات۔ لیکن قرآن کریم کی ان آیات میں جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ القدر کی مراد ہے جو رمضان شریف میں ہوتی ہے، رمضان شریف کے علاوہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ حدیث پاک اور رسول پاک کا جب عمل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح محسوس ہوتا ہے کہ نہ یہ کہ صرف رمضان شریف میں ہے، بلکہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، ذکر وظائف میں، دعاؤں میں اضافہ فرما دیتے تھے، اور آپ پہلے بھی یعنی پورے 11 مہینے سخاوت کرتے تھے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک سخی تھے، رسول پاک سخی تھے، 11 مہینے سخی تھے، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو سرکار کی سخاوت ایسے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، یہ سخاوت کا عالم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم پہلے عشرے میں عبادت کرتے تھے، دوسرے عشرے میں عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر رسول پاک خاص اہتمام کرتے تھے، راتوں کو قیام فرماتے تھے، اور دنوں کو سحر و روزہ ہوتا تھا، اعتکاف فرماتے تھے، اور رسول پاک تعریف فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات تلاش کرو، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ایک رات ہے، اور وہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، رمضان مبارک کے آخری عشرے کے تاک راتوں کے اندر موجود ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔ ان تمام مفسرین کے اقوال کو جب حضور آپ سامنے رکھیں گے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو وہ رات، یعنی سب کو، سارے پاکستانیوں کو 27ویں کی رات لیلۃ القدر نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس کو 29 کی رات لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو، بعض اوقات اگلے سال 23 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو، بعض اوقات 21 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پردوں میں رکھا، محفوظ رکھا، تاکہ میرا بندہ اس کی تلاش میں رہے، ڈھونڈتا رہے اس کو، اور چیز ڈھونڈنے سے جو مزہ آتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے، تو خالق کائنات نے اس قرآن پاک کو رمضان مبارک میں نازل کیا، رمضان مبارک کی مقدس رات کو آغاز کیا۔ حضور یہ قرآن پاک ہے جو رسول پاک کی ذات پاک پر آہستہ 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 23 سالوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا سورہ علق میں ابتدائی آیت میں سب سے پہلی آیات قرآن کریم کی سورہ علق، یعنی سورہ علق ہی پہلی سورہ مبارکہ ہے، پھر سورہ قلم ہے، پھر سورہ مزمل شریف ہے، پھر سورہ مدثر شریف ہے۔ یہ صورتیں پھر آہستہ آہستہ کر کے سرکار پر نازل ہوتی رہی، یعنی ضرورت کے تحت قرآن نازل ہوتا رہا۔ غور کیجیے گا، ضرورت کے تحت قرآن نازل ہوتا رہا،
باقی قرآن خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو خود ہی پڑھا دیا. یہ قرآن پاک کو کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان تو اللہ ہی ہے، قرآن یہ ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. اب نام نہیں لیا کہ کس کو تعلیم دی ہے، غور فرمائیں کس کو تعلیم دی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ قرآن پڑھایا جائے اور پڑھانے والا رحمان ہو تو پھر کس کو اس نے قرآن پڑھایا ہوگا؟ جبریل کو پڑھایا ہوگا یا کسی برگزیدہ اور فرشتے کو پڑھایا ہوگا؟ نہیں، قرآن پڑھانے والی ذات اللہ کی تھی، قرآن خود پڑھا رہا تھا، اور پڑھنے والی ذات جناب محمد رسول اللہ کی ذات پاک تھی. رسول پاک کو خود خالق کائنات نے قرآن پاک کو اللہ کریم نے اپنے اذن سے، اپنے امر سے، اپنے حکم سے لا محفوظ پر منتقل کیا. پھر فرشتے کو حکم ہوتا رہا کہ وہ آہستہ آہستہ رسول پاک کی بارگاہ میں قرآن پیش کرتا رہا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے برکات و انوار عطا فرمائے. قرآن کریم کی برکت عطا فرمائے. قرآن بہت بڑی کتاب ہے. قرآن کمال کی کتاب ہے. یہ میں تقریر نہیں کر رہا، میں ایک عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، جیسے ایک دوست سے، مہربان سے. حقیقت بات ہے، قرآن کمال کی کتاب. ہم بڑے بد نصیب لوگ ہیں، ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. قرآن ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے. قرآن ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے. میں یہاں تک کہ آپ کی پوری توجہ کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، صرف یہ قرآن ہی رسول پاک نے صحابہ کو پڑھایا. انہوں نے کوئی اور یونیورسٹی سے ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن پوری دنیا آج تک یہ کہتی ہے ابو بکر کی عظمت کو سلام، عمر کی عظمت کو سلام، عثمان کی عظمت کو سلام، علی کی عظمت کو سلام، صحابہ کی عظمت کو سلام. رسول پاک نے کو کیسا علم دیا تھا، صرف قرآن کی آیات. اور پھر رسول پاک کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ سرکار وضاحت کرتے. سرکار نظر کرم سے ان کو قرآن عطا فرمائے، علم عطا کرتے. اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے. قرآن انسان کے لیے کافی ہے، قرآن انسان کے لیے کافی ہے. اور رسول پاک نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری آل ہے. ایک قرآن، ایک میری آل ہے. میرے قرآن سے اور میری آل سے تم ہدایت حاصل کرو گے. اور ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا تعلق بھی رسول پاک کے وجود سے ہی ہے. قرآن کا تعلق بھی رسول پاک کے وجود سے. جملہ پھر سن لیں، سنت کا تعلق بھی رسول پاک کے وجود سے ہے. مثال کے طور پر یہ میں نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی میرے کریم آقا کی سنت ہے. اگر میری داڑھی نہ ہوتی آپ مصلی پہ نہ چڑھنے دیں، یعنی اس کا تعلق بھی رسول پاک کی ذات پاک سے ہے. اسی طریقے سے میں رسول پاک کی سنت کے خلاف کرتا ہوں، معاذ اللہ، تو مصلی سے لوگ ہٹاتے ہیں. بھائی یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو اپنے نبی کی سنت کو ترک کر کے امامت اور خطابت کرائے. یہ بندہ اس لائق نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہٹاؤ تو اس مسئلہ سے. میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سنت کا تعلق بھی رسول پاک کی ذات سے ہے، آل کا تعلق بھی رسول پاک کی ذات سے ہے، قرآن کا تعلق بھی رسول پاک کی ذات سے ہے، وجود سے ہے. حضور اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو بہت سارے ایسے واقعات سنائے. بنی اسرائیل کے واقعات سناتے تھے. رسول پاک نے ایک مجاہد کا واقعہ سنایا جس نے ایک مہینے کے 1000 مہینے تک جس بندے نے جہاد کیا تھا. روزے دار کا واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کے واقعہ سنائے. صحابہ کرام کے سامنے سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ تقریباً 60-70 سال ہے. 60-70 سال ہے. اور 60-70 سال کہاں، 600 سال، 900 سال، 1500 سال، یہ عمریں ہم لوگ. اب ظاہر بات ہے کہ عمر زیادہ ہوگی، عمل زیادہ ہوگا. عمل زیادہ ہوگی تو فضیلت زیادہ ہوگی، مقام زیادہ ہوگا، فوقیت ہو جائے گی، برتری حاصل ہو جائے گی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہے، میں ویسے نہیں سمجھتا، ایک امتی ہے جس کی عمر 500 سال ہے. 500 سال میں اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں. اور ایک رسول پاک امتی ہے، اس کی 50 سال عمر ہے، 60 لگا لیں، 70 لگا لیں، 70 سال عمر ہے، 70 سال اس نے نمازیں پڑھی. اب 70 سال کی نمازیں اور ہیں، 500 سال کی نمازیں اور ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ شان بخشی، سرکار کے صدقے سے ہم پر احسان کیا، جو آیات کا درس ہے۔ سرکار کے صدقے سے ہم پر احسان فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرما دی جو 1000 مہینے نہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب پھر آئی 50 سال کی طرف، 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے۔ حضور 60 سال کے اندر 20 سال بھی نکال دینا، 40 سال تو بچتے ہیں۔ اگر ہر رمضان شریف کے اندر اس کو ایک مرتبہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، باقی صاحب آپ خود ہی لگا دو، ہر سال اس کو ایک مرتبہ لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ اور یہ 1000 مہینے نہیں، خیر کا لفظ استعمال فرما کر رب کریم نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ ہر سال رمضان شریف کی رات نصیب ہو، اللہ اکبر۔ اور میں جو قرآن کریم کی تفاسیر اور بزرگوں کا معمول پڑھتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے اکابرین تھے اور ایسے نیک صالح بندے موجود ہیں جن پر اللہ فضل فرماتے ہیں، ہر رمضان شریف میں ان کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرماتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور آج 20 جمادی الثانی ہے اور تاریخوں میں ہر حوالے سے اختلاف ہوگا، ہر حوالے سے، وصال کے حوالے سے اور ولادت کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک کی ولادت کے حوالے سے بھی اختلاف ہے کہ رسول پاک کی ولادت کس دن ہوگی۔ کچھ ہمارے مذہب کے کچھ مسلک کے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں رسول پاک کی ولادت جمعۃ المبارک کو ہوگی، کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں 12 سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ باتیں ضرور ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ہمارے نزدیک، ہم اپنی بات کریں، مسلک اہل سنت حنفی اور جو مشائخ ہمارے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سنتوادیہ، ان کے نزدیک یہی ہے کہ رسول پاک کی آمد پاک 12 ربیع الاول شریف وہی ہے، اور ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آپ کی آمد پاک پیر وہی ہے۔ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی رات تھی، رات جا رہی تھی اور پھر تہجد کا وقت تھا، رسول پاک جلوہ گر ہو رہے تھے، آپ کی تشریف آوری ہو رہی تھی۔ لیکن رسول پاک کی ولادت باسعادت کسی حرمت والے مہینے میں نہیں ہوئی، حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینوں میں، 4 حرمت والے مہینوں کے اندر رمضان شریف نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان شریف نہیں ہے۔ محرم ہے یعنی سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کے آخری 2 مہینے ذیقعدہ اور ذوالحجہ، اور رجب کا مہینہ ہے، یہ جو رجب کا مہینہ شروع ہوگا یہ 4 مہینے ہیں، رمضان شریف نہیں۔ رمضان شریف کو خالق کائنات نے قرآن نازل فرما کر عزت عطا فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پاک عطا فرما کر، قرآن نازل فرما کر، قرآن سے نسبت جوڑ کر اللہ نے اس کو عزت عطا کر دی ہے رمضان شریف کو۔ اب سنی، جو بے مثل کلام جس مہینے میں نازل ہوا ہے اس مہینے کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے، تو جس میں صاحب قرآن جلوہ گر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے سنے، اللہ نے رسول پاک کو کسی خاص مہینے میں اس لیے نہیں بھیجا، کسی مشہور اور حرمت والے مہینے میں اس لیے نہیں بھیجا، جمعے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ کہیں گے رسول پاک کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، میں ان کو کہتا ہوں کہ رسول پاک جمعے کو پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ، ہمارے سرکار کی بڑی شان ہے، اور سرکار کو سنیں، سرکار کو اللہ نے یہ بھی عزت دی ہے کہ سرکار جمعے کو پیدا ہوئے، سرکار کو یہ بھی عزت دی ہے کہ جمعے کو پیدا ہوئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے کریم آقا کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی، بڑے حیران ہوئے لوگ، یار بڑی زبردست بات ہے کہ سرکار کی رمضان شریف میں ولادت ہے، یہ بھی ایک سرکار کو فضیلت ہے، یہ بھی ایک سرکار کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کسی چیز کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل نہیں، کسی مقام کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں، کسی مہینے کی وجہ سے نہیں، میرے محبوب آپ جس مہینے میں آئے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، جس دن آئے اس دن کو فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ کی بیٹی سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی، جمادی الثانی کوئی حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، توجہ فرمائیں، کوئی حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، اور
کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹی وہ عطا فرمائی ہے جس کی شان میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فاطمہ وہ ہستی ہے، سرکار فرمایا فاطمہ وہ ہستی ہے جس کی رضا میں محمد چاہتا ہوں۔ فاطمہ وہ ہستی ہے جس کے لیے میں محمد کھڑا ہو جاتا ہوں، جس کی میں تعظیم کرتا ہوں۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ جیسے میرے محبوب کو کسی دن کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں، ایسے ہی میرے محبوب کی بیٹی کو کسی دن کی وجہ سے فضیلت نہیں، بلکہ دن کو زہرا کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاصل ہو۔ مولا کریم تیرے فضل و کرم توفیق و عنایت سے نماز پڑھی، ذکر و اذکار ہوا، تسبیحات قبول اور منظور۔ ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ کریم آقا کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والی جتنی ہستی ہے اللہ ان نیک اور پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہماری لاج رکھ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ہم جو تیری بارگاہ سے مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور اپنے فضل سے وسیع تر عطا فرما، اپنی رحمت سے بھی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کی رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کی عبادت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کے سونے چہرے کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کی ریش مبارک کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کی قرآن کی تلاوت کا واسطہ، ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والی ساریوں کی جتنی بھی ہے اللہ جہاں بھی ہے سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم آقا کے کلمہ پاک کی برکت سے سب کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو کریم آقا کی محبت عطا فرما، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما، جو بے گھر ہے اپنے ذاتی گھر عطا فرما، مسافروں کی خیر فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یہ ایسے ہی تیرا ذکر ہم ساری زندگی کرتے رہیں، تیرا ذکر ہم سنتے رہیں، اپنے ذکر میں لذت عطا فرما، عبادت کے اندر لذت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا ہی خوف عطا فرما، اپنی ہی بارگاہ سے ہمیں قرب عطا فرما، ہمیں صالحین میں شامل فرما، ہمیں مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما، قرآن پاک شفا ہے شفا عطا فرما، قرآن ہدایت ہے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے شفا ہے، اے اللہ ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اللہم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بک من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء صل علی محمد وعلی اہل بیتہ علیہ وعلیہم السلام واقض عنی الدین واغننی من الفقر ويسر لي كل الأمر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.